السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کورس، اور جناب اس کے سلسلے کا ایک اور اہم لیکچر ہم یونٹ نمبر 2 میں موجود ہیں، سیکشن نمبر 1 ہے، اور جناب اس کا پیج نمبر 35 سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے اس کا پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جب رجیم شروع ہوئی ہے، اور اب یہاں سے ہم لوگوں نے ختم کیا تھا کہ جب بھٹو نے کامن ویلتھ کو چھوڑ دیا تھا، جب پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا اپنی انڈیپینڈنس کے موقع پر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بھٹو ہیڈ سوشلسٹ لیننگز اینڈ واز اگینسٹ دا انڈسٹریل کلاس۔ اچھا، جس کو تھوڑا سا میں زوم بھی کر لیتا ہوں کیونکہ پی ڈی ایف کا اس کا یہ جو ورژن ہے کہ بہت اچھے ظاہر ریزولوشن میں نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ زوم کریں تو اس کی پھر کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ دیکھنے میں ذرا صحیح رہتا ہے کیونکہ پھر پچھلی دفعہ بھی 1 سے 2 مجھ سے فمبل ہوئے تھے پڑھنے میں۔ دیکھیں جی، بھٹو کی جو لیننگ یہاں پہ بتائی گئی ہے نا، سوشلسٹ لیننگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو کی جو سوچ تھی یا اس کا جو ایک نظریہ تھا وہ کیا تھا، وہ انڈسٹریل کلاس جو تھی نا، یعنی کہ ایک جو بزنس کلاس کہہ لیں، وہ اس کے خلاف تھا، اور وہ تھا سوشلسٹ خیال رکھنے والا بندہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک عوام کے ساتھ چلنے والا بندہ، یعنی عوامی سوچ والا بندہ تھا۔ لیننگ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھکاؤ ہونا، کسی طرف بائسڈ ہونا، تو لیننگ اور سوشلسٹ کا جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا، یعنی سوشلسٹ لیننگز اس کی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو جھکاؤ تھا یا اس کا جو رجحان تھا وہ عوامی تھا، اور وہ بزنس کلاس کے خلاف تھا، یعنی کہ افسر شاہی کہہ لیں یا وٹ ایور۔ In 1972 میں ہی اسٹارٹیڈ نیشنلائزنگ دا ہیوی انڈسٹری۔ اچھا جی، اب ہیوی انڈسٹری میں یہاں کارخانے کہہ لیں اور مختلف طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کو اس نے قومیانہ شروع کر دیا، نیشنلائز کرنا شروع کر دیا۔ نیشنلائز کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے نا، وہ قومی تحویل میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے اوپر میرا الگ سے بھی لیکچر ہے، وہ آپ اس کو وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تو اس پر میں نے پھر یہ لیکچر بنایا تھا، اس میں بہت سی چیزیں میں نے ایکسپلین کی تھی کہ نیشنلائزنگ کا پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوا، پھر پرائیویٹائزیشن کیسے سٹارٹ ہوئی، کس طرح مختلف انڈسٹریز نیشنلائز ہوتی ہیں اور کس طرح مختلف انڈسٹریز پرائیویٹائز ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ملک کو، قوم کو یا عام افراد کو۔ چلیں جی، لیٹر ہی نیشنلائز دا بینکنگ اینڈ ایجوکیشنل سیکٹرز۔ پھر اس کے بعد ہیوی انڈسٹری کے بعد وہ آیا جناب بینکس کی طرف اور تعلیمی اداروں کی طرف، ان کو بھی نیشنلائز کیا، یعنی قومی تحویل میں لیا۔ 2، بھٹو ٹوک دی اسٹیپس ان گڈ فیتھ، یعنی کہ بھٹو نے یہ جو اسٹیپس لیے تھے یا یہ جو اقدام اس نے اٹھائے تھے، یہ اس نے ایک اچھے کاز کے لیے اٹھائے، اچھے سوچ کے تحت اس نے اٹھائے۔ یٹ دا پالیسی آف نیشنلائزیشن ہیڈ ناٹ لیفٹ گڈ امپیکٹ اوور دا اکانومی آف دا کنٹری، لیکن یہ قومیانے کی جو پالیسی تھی یا جو اس کے اسٹیپس تھے، اس سے ملک کی جو اکانومی تھی یا معیشت تھی، اس پر کوئی بہت اچھا اثر نہیں پڑا۔ بھٹو از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف نیوکلیئر پروگرام۔ بھٹو کو پاکستان کا جو جوہری توانائی کا جو پروگرام ہے، یعنی ایٹم بم کا جو پروگرام ہے، اس کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ وین انڈیا کنڈکٹیڈ اٹس نیوکلیئر ٹیسٹ ان 1974، جب بھارت نے 1974 میں اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے، یعنی اس نے ایٹمی تجربات کیے تھے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت سارے بچوں میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ پاکستان 1998 میں یعنی 1998 میں ایٹمی طاقت بنا تھا، اس سے پہلے بھی بھارت کے ایٹمی تجربات ہوئے تھے، اور یہ ایٹمی تجربات دوسرے ہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھی ڈیٹیل سے میرے لیکچرز میں موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ کنڈکٹ ہوئے، پھر پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلا، پھر وہ کس طرح 98 کے اندر جو ہے نا پاکستان نے ایٹمی طاقت جو ہے نا وہ بنا، اور اس نے نیوکلیئر جو پاور تھی وہ اٹین کی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے 1974 کی، جب انڈیا نے یعنی بھارت نے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، یعنی اس نے جوہری تجربات اس نے کیے، اس نے وہ ٹیسٹ کیے۔ اینڈ بھٹو میڈ اٹ کلیئر، اور اس نے بھٹو نے یہ بات واضح کر دی دیٹ دا سروائیول آف پاکستان ناؤ ریسٹ ان اچیونگ نیوکلیئر کیپیبلٹی، اور بھٹو نے پھر اس وقت یہ چیز کلیئر کر دی کہ چونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس نے ایٹمی توانائی حاصل کر لی ہے یا اس نے ایٹمی تجربات کیے ہیں، تو پاکستان کا سروائیول یا اس کی بقا اب اسی میں مضمر ہے کہ جناب پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت بن جائے۔ ہی ڈکلیئرڈ دیٹ وی وڈ ایٹ گراس، بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایون گو ہنگری،
بھوکے رہیں گے بٹ اچیو نیوکلیئر کیپیبلٹی، لیکن جوہری توانائی یا نیوکلیئر جو طاقت ہے وہ حاصل کریں گے یا ایٹمی طاقت حاصل کریں گے. ہی انوائٹڈ ڈاکٹر عبد القدیر خان، انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بلایا یعنی پاکستان میں بلایا، اینڈ آفرڈ ہم سپورٹ ٹو اسٹارٹ دا نیوکلیئر پروگرام، اور عبد القدیر خان کو یہ نیوکلیئر پروگرام یا جوہری توانائی یا ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے تمام تر مدد دینے کا یا ان کی سپورٹ کرنے کا، ان کی اعانت کرنے کا پورا ان کو یقین دہانی کرائی، ان کو اس چیز کی آفر کی، پیشکش کی کہ جناب ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے. There are some steps of Bhutto government which are considered black spots on his government. اچھا بھٹو کے کچھ ایسے اقدامات بھی ہیں جو اس کی حکومت کے اوپر داغ بھی سمجھے جاتے ہیں. بھٹو lacked patience to tolerate opponents. بھٹو کے اندر اپنے حریفوں کو یعنی جو اس کے مخالف ہوتے تھے اس کو حریف بھی کہتے ہیں، تو حریف کے خلاف جو ہے نا بھٹو میں قوت برداشت یا ایک برداشت کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے ٹالرنس وہ کم تھی، عدم برداشت کا وہ شکار تھا. ہی ڈسمسڈ دا پروونشل گورنمنٹ آف بلوچستان ہیڈڈ بائی سردار عطا اللہ خان مینگل. انہوں نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے صوبائی حکومت کو جو بلوچستان کی تھی جس کی صدارت یا جس کی سربراہی تھی سردار عطا اللہ خان مینگل کے پاس، تو انہوں نے سردار عطا اللہ خان مینگل کو ڈسمس کر دیا، ہو واز ہز پولیٹیکل اپوننٹ، جو کہ اس کا ظاہر ہے بھٹو کا اس وقت سیاسی حریف تھا. بھٹو آلسو آرڈرڈ ملٹری ٹو اسٹارٹ این آپریشن اگینسٹ دا مری اینڈ مینگل ٹرائبس. ذوالفقار علی بھٹو نے بلکہ ملٹری کو بھی یہ آرڈر دیا یا حکم دیا کہ جناب وہ مری اور مینگل جو قبیلے ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں، وچ فیولڈ دا سکسیشنسٹ موومنٹ ان بلوچستان، جس نے بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کو شروع کر دیا یا اس کو بھڑکا دیا. فیول کا یہاں پر مطلب ہے بھڑکا دیا. آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. He also incarcerated his political opponents while calling them traitors and enemies of Pakistan. انکارسریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے قید کر دینا. اس کی جگہ پہ آپ امپریزنمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، جو ورڈ آپ کو بہتر لگے اس کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ورڈ مشکل لگ رہا ہے تو آپ کوئی اور ورڈ یوز کر لیں، کیونکہ سینونمز تو بہت سارے ہوتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو بھٹو نے اپنے جو سیاسی حریف تھے ان کو قید کر دیا، قید میں ڈال دیا. ان کو کہا گیا باغی، ٹریٹرز کہا گیا، اور پاکستان کے دشمن کہا گیا. ڈاؤن فال آف بھٹو. اب آتے ہیں جی بھٹو کے زوال کی طرف. بھٹو واز سیٹسفائیڈ ود دا پرفارمنس آف ہز گورنمنٹ. بھٹو اپنی جو حکومت تھی اس کی کارکردگی سے مطمئن تھے، ان کی مطلب تسلی کے لیے جو انہوں نے کام کیا تھا دیٹ واز انف، اینڈ واز پریٹی شیور دیٹ ہز پارٹی کوڈ obtain 2/3 میجورٹی اف فریش مینڈیٹ وڈ بی ٹیکن. اور ان کو اس بات پر بھی پورا بھروسہ تھا یا وہ مکمل طور پر یقین میں تھے کہ جناب ان کی جو پارٹی ہے، جو ان کی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ 2/3 میجورٹی جو ہے نا 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی اگر فریش مینڈیٹ جو ہے نا وہ لیا گیا یا رائے دہی دوبارہ سے ہو یا کوئی بھی اس طرح کی سلیکشن ہوتی ہے تو ان کو میجورٹی مل جائے گی. So he announced to hold elections of National Assembly on 7 March 1977. اچھا، اب 7 مارچ 1977 کو وہ نیشنل یعنی قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ کروانے کا اعلان کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں. آفٹر دا اناؤنسمنٹ آف الیکشنز، انتخابات کے اعلان کے بعد 9 پولیٹیکل پارٹیز یعنی 9 جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک الائنس بنایا. دے فارمڈ این الائنس نیم پاکستان نیشنل الائنس PNA. یعنی 9 سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک PNA تیار کیا یعنی پاکستان نیشنل الائنس. بٹ ڈسپائٹ دیٹ PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی performed very well in the elections and obtained 156 out of 200 seats. اب اس کے باوجود کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں بہت اچھا پرفارم کیا اور انہوں نے 200 میں سے 156 سیٹیں جیتی، یہ 156 آؤٹ آف 200 ہے. while PNA managed to secure only 36 seats. جبکہ جو PNA تھا، جو ایک اتحاد تھا 9 جماعتوں کا، اس نے صرف 36 سیٹیں سیکیور کی، یعنی ایک پارٹی ایک طرف اور باقی 9 پارٹیاں ایک طرف. however PNA refused to accept the election. تاہم PNA نے کیا کیا کہ انہوں نے اس الیکشن کو ایکسیپٹ یا منظور یا یوں کہہ لیں قبول کرنے سے انکار کر دیا.
and alleged that Bhutto made massive rigging in the elections. اور انہوں نے یہ الزام لگایا. اللیج کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا, ایلیگیشن بھی الزام کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ بھٹو نے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی ہے. میسو کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پر, ایک لارج اسکیل پر, اور ریگنگ دھاندلی. The PNA started protests all over the country. انہوں نے جناب جو PNA تھا یعنی جو اتحاد تھا ان 9 جماعتوں کا, اس نے ملک گیر احتجاج شروع کر دیا یعنی پورے ملک میں, which turned violent, جو کہ ظاہر ہے پھر بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا. وائلنٹ کا مطلب ہوتا ہے خطرناک صورتحال اختیار کر گیا, یعنی وائلنس شروع ہو گئی, مار دھاڑ جلاؤ گھیراؤ اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو وائلنس کہا جاتا ہے. Partial martial law was imposed in few cities. پارشل کا مطلب ہوتا ہے ہلکا پھلکا, کہیں کہیں اس کو ہم کہتے ہیں پارشل یعنی تھوڑا بہت. تو مارشل لا جو تھا نا کہیں کہیں وہ امپوز کر دیا گیا تھا یعنی کچھ سٹیز کے اندر لائک لاہور اینڈ ملتان ٹو کنٹرول دا سچویشن, بٹ ایون دو دا لا اینڈ آرڈر سچویشن واز فار فرام سیٹسفیکٹری. اس کے باوجود جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی امن و امان کی وہ تسلی بخش نہیں تھی. فائنلی آخرکار 5 جولائی کو یعنی 5 جولائی 1977 1977 5 جولائی کی ڈیٹ تھی جب جنرل ضیاء الحق نے کیا کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. جو آرمی چیف تھے انہوں نے ڈسمس کیا ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو, ختم کر دیا اور مارشل لا امپوز کر دیا یعنی کہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا. چلیں جی اب یہاں سے جنرل ضیاء الحق کی رجیم کو سٹارٹ کرتے ہیں 1977 سے 1988. یہ اب ہمارا پیج نمبر 36 اس کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے. اور اب دیکھتے ہیں جی جنرل ضیاء الحق کی رجیم اور ان کے, پھر ظاہر ہے اس میں بہت سارے کام جو کچھ انہوں نے کیے ساری چیزیں. آفٹر ٹیکنگ کنٹرول, اب ظاہر ہے کنٹرول یا پورا ایک نظم و نسق سنبھالنے کے بعد جنرل ضیاء الحق stated that the military intervened because the country was on the verge of destruction due to worsening law and order situation. تو جنرل ضیاء الحق نے کنٹرول سنبھالنے کے بعد یعنی ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اسٹیٹمنٹ دینا, بیان دینا. تو ہی اسٹیٹڈ یہ سیکنڈ فارم ہے ورب کی, یہ ورب ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, بیان دیا کہ جو ملٹری ہے, فوج ہے, اس نے انٹرونشن اس لیے کی ہے, اس نے اس لیے مداخلت کی ہے کیونکہ جو ملک تھا وہ تباہی کے دہانے پر تھا. ورج کنارے کو بھی کہہ سکتے ہیں, دہانے کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو ملک تباہی کے دہانے پر تھا ڈیو ٹو ورسننگ لا اینڈ آرڈر سچویشن, کیونکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی تھی. He assured the people that he had no political ambitions and promised to hold elections within 90 days. انہوں نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ جناب ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. ایمبیشن خواہشات کو بھی کہتے ہیں, عزائم کو بھی کہتے ہیں, عزم کی جمع عزائم ہے. اور انہوں نے وعدہ کیا, پرومس کیا ٹو ہولڈ الیکشنز ود ان 90 days کہ جی 90 دن کے اندر میں انتخابات کراؤں گا. بٹ ضیاء ڈڈ ناٹ کیپ ہز پرومس, مگر ضیاء نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اینڈ لیٹر ریفیوز ٹو ہولڈ الیکشنز, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے الیکشنز کروانے سے انکار کر دیا یا اس کو مسترد کر دیا. اب کیوں کیا آپ یہ بھی ذرا سمجھیں. ہی آرگوڈ, انہوں نے اس پر یہ بیان دیا. آرگو کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی چیز میں حیل و حجت کرنا یا آرگومنٹ کرنا. انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک دلیل پیش کی کہ جناب جو کنٹری ہے, جو ملک ہے, دیٹ دا کنٹری واز فاؤنڈیڈ ان دا نیم آف اسلام, کہ یہ جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. بٹ اٹ ہیڈ نو اسلامک سسٹم, لیکن اس میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. مطلب اب یہاں پہ ہیڈ کا لفظ یوز ہوا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس میں کوئی اسلامی نظام نہیں تھا. یہ تب کی بات ہو رہی ہے 1977 کی. سیکنڈ, دوسری بات یہ کہ دیر واز نو اکاؤنٹیبلٹی ان دا کنٹری, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب ملک میں کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے جواب دہی ہونا, احتساب ہونا, یعنی کہ کوئی بندہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی کرپشن کرتا ہے, تو اس کا کوئی احتساب کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے, کوئی اس کو پکڑنے کا اور اس سے پوچھنے کا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. ضیاء ڈکلیئر دیٹ فرسٹ ہی وڈ انفورس اسلام, ضیاء نے یہ اعلان کیا کہ جناب سب سے پہلے تو وہ اسلام کو انفورس کریں گے, یعنی کہ اسلام کو لاگو کریں گے, نافذ کریں گے ان دا کنٹری, ملک میں. اینڈ دین ہولڈ الیکشنز, اور اس کے بعد الیکشنز کروائیں گے. مین وائل بھٹو واز ایگزیکیوٹیڈ,
supposedly in a fabricated murder case on 4th April 1979. اسی دوران بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. ایگزیکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے لٹکا دینا, پھندے پر لٹکا دینا یا تختہ دار پر لٹکا دینا. تو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی supposedly in a fabricated murder case. قیاس کو کہتے ہیں سپوز کرنا, یا اس کو فرض کر لیا گیا ایک قتل کے کیس میں. ان کو فیبریکیٹڈ مرڈر کیس سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایک مرڈر کیس ان کے خلاف بنایا گیا. مطلب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے, اس کو ذرا سمجھ لیں اس لینگویج کو, کہ فیبریکیٹڈ مرڈر کیس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ مرڈر کیس واز ناٹ ایکچولی ایگزسٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم, ایکچولی اٹ واز فیبریکیٹڈ, یا اس کو بنایا گیا, یا اس کو مطلب جھوٹا کیس بنایا گیا, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فیبریکیٹڈ مرڈر کیس. فیبریکیشن کہیں بھی یہ ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنے طور پر بنا دینا جبکہ وہ چیز ریالٹی میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ اس لینگویج کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں پر, اس میں اپنا کوئی اوپینین نہیں دے رہا. اور 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی. اب جناب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اسلامک لاز کے حوالے سے کہ ضیاء الحق کے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے اقدامات کیا تھے. یہ بڑا خاص ٹاپک ہے اور یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری ہے, اور سمجھنے کے حوالے سے بھی کہ ضیاء دور میں کس طرح کے اسلامی اقدامات کیے گئے, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے. دیکھیں جی, ضیاء ٹک سرٹن اسٹیپس ٹو اسلامائز دا کنٹری. یعنی ضیاء نے ملک کو اسلامی ملک بنانے کے لیے کئی طرح کے سٹیپس لیے, بہت سارے قدم اٹھائے. اب ذرا ان کو سمجھتے ہیں. ہی پروملگیٹڈ دا حدود آرڈیننس, انہوں نے ایک حدود آرڈیننس یا جو قانون تھا اس کو لاگو کیا, through which the punishment for theft, adultery, fornication and consumption of alcohol was prescribed according to the teachings of Islam. اچھا, اب ذرا یہاں یہ سمجھ لیں ان سارے ورڈز کے مطلب, کہ انہوں نے حدود آرڈیننس جو لگایا تھا وہ کس لیے تھا, اس سے کیا ہوتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں شرعی طور پر یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق زنا بالجبر, یہ جو چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ شراب وغیرہ پینا, تو اس قسم کی, اور پھر چوری, تھیفٹ کہتے ہیں چوری کو, یا ڈاکہ مارنا, ڈاکہ زنی کرنا, تو ان کی جو سزائیں تھیں وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دی جاتی تھی یا اسلام کی تعلیمات کے مطابق, یعنی اس کی جو سزائیں اسلام میں درج ہیں اسلام کے مطابق وہ دی جاتی تھی. A federal شریعت کورٹ واز established in 1980. 1980 میں فیڈرل شریعت کورٹ کا نفاذ ہوا یا اس کو بنایا گیا, اسٹیبلش ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیٹ اہم ہے یاد کرنے کے لیے. which had the power to decide whether or not existing laws were Islamic. اب اس کی طاقت کیا تھی, اس کا کام یہ تھا کہ اس نے قوانین کو دیکھنا تھا, یعنی یہ قوانین کو جانچے گی یا جانچتی تھی, کیونکہ یہ تو پاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا, لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ورڈنگ یوز کر رہا ہوں کہ یہ دیکھے گی کہ جناب جو بھی قانون ہے, قانون کی کوئی شک ہے, کیا وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, یعنی کہ اس کے اسلامک ہونے یا نہ ہونے کی وہ تصدیق کرے گی. سملرلی اسی طرح ہی انٹروڈیوسڈ میڈیا ریفارمز. اب میڈیا بڑا اہم ہے جی, اس کو سمجھنا کہ اس وقت پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرانک میڈیا بھی بہت ابتدائی شکل میں تھا, یعنی زیادہ تر ریڈیو تھے اور بہت کم ٹی وی سیٹس تھے, اور اگر تھے تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے, اور چینل بھی اس وقت ایک ہی ہوتا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن, پی ٹی وی. تو یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور موبائل فون اس کا تو تصور بھی نہیں تھا. سو انہوں نے انٹروڈیوس کیا میڈیا ریفارم. میڈیا ریفارمز کا مطلب ہے کہ میڈیا کی انہوں نے اصلاحات نافذ کی, میڈیا کے حوالے سے, ذرائع ابلاغ کے حوالے سے, اور بہت سے اسلامی پروگرام جو تھے نا وہ ریڈیو ٹی وی پہ ایڈ کیے گئے یا اس میں شامل کیے گئے, یعنی many Islamic programs were added in radio and TV. Zia encouraged the people to offer their prayers regularly. ضیاء نے لوگوں کو اس بات پر انکریج کیا, ان کی حوصلہ افزائی کی کہ جناب وہ اپنی جو نمازیں ہیں وہ ریگولر ادا کریں, مطلب باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں, باجماعت پڑھیں. دا علماء ور اپوائنٹڈ, جو علماء, یہ عالم کی جمع ہے, عالم جو ہوتا ہے نا, سوری عالم یہ ہوتا ہے علم رکھنے والا, یعنی مذہبی علم سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کی جمع ہوتی ہے عالم کی علماء. تو علماء جو تھے ان کو اپوائنٹ کیا گیا, یعنی کہ ان کو ترقی دی گئی یا ان کو نوکریاں دی گئیں ایز جے سی اوز, جونیئر کمیشنڈ آفیسرز, آرمی کے اندر یعنی فوج میں. However, some critics view his Islamization program
with suspicion and argue that Zia was not serious about enforcing Islam. البتہ کچھ نقاد کرٹکس کہتے ہیں تنقید کرنے والے یا نقاد کو وہ ضیاء کے اس اسلامی پروگرام کو تھوڑا سا شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، سسپیشن کہتے ہیں شک کو، اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں یا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جناب ضیاء جو تھا وہ اسلام کو نافذ کرنے میں سنجیدہ نہیں تھا. ہی یوزڈ اسلام ٹو لیجیٹیمائز ایز ویل ایز پرولونگ ہز رول. اس نے صرف اور صرف اسلام کو اپنی جو دور حکومت تھا، جو اپنی رجیم تھی، اس کو لمبا کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا تھا. یعنی وہ جو اس کا دور حکومت تھا، جو وہ بطور صدر کے وہ چل رہا تھا ظاہر ہے ملک کے اندر 11 سال اس کا بنتا ہے، تو وہ اس نے ٹائم صرف جو ہے نا گین کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا. یہ ان کا اوپینین تھا. سوویت افغان وار، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آ گیا جناب یو ایس ایس آر کے حوالے سے. یونائٹیڈ، یہ آپ کو پتہ ہے جو سوویت سوشلسٹ ریپبلک تھا یا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یو ایس ایس آر، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹا تھا تو پھر بہت سارے سے جو ہے نا وہ اس کے پارٹس نکلے ہیں. یہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوگی. تو یہ یو ایس ایس آر اور افغانستان کی لڑائی اور پھر اس میں امریکہ کا جو ایڈ کرنا، تو یہ پورے کا پورا اس ٹاپک میں موجود ہے. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. اگین میں آپ کو یو ایس ایس آر کا مطلب بتا دیتا ہوں. یو اسٹینڈس فار یونین اور ایس اسٹینڈس فار سوویت، اور یہ جو ایس ایس کا مطلب ہے سوشلسٹ، اور یہ ہے آر ریپبلک. میں تھوڑا سا ٹھہر کے بتا رہا ہوں، جلدی میں بعض اوقات کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں نا وہ ریکارڈنگ میں صحیح سمجھ نہیں آتے. سو آئی ایم شیور اب آپ کو یو ایس ایس آر کا مطلب سمجھ آ گیا. چلتے ہیں جی اب اس ٹاپک کی طرف. جنرل ضیاء رجیم گینڈ انٹرنیشنل ریکگنیشن ایٹ دی اینڈ آف 1979. یعنی ضیاء کا جو دور حکومت تھا اس کو ایک عالمی سطح پر پذیرائی ملی 1979 کے آخر میں، جب یو ایس ایس آر کے جو ٹروپس تھے، جب فوجی تھے، وہ افغانستان میں گھس گئے یا انہوں نے حملہ کر دیا، انویڈیڈ ٹو پروٹیکٹ دا کمیونسٹ رجیم اسٹیبلشڈ اے فیو ایئرز ارلیئر. یہ جو انہوں نے ان کی ایک کمیونسٹ رجیم یا ان کا جو ایک حکومت تھی اس کو بچانے کے لیے جو کچھ سال پہلے بنی تھی، اب یہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس میں حملہ کر دیا. ملینز آف افغان ریفیوجیز، وہ آگے تھے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، دے فلیڈ ٹو پاکستان آفٹر یو ایس ایس آر انویژن. فلیڈ کا مطلب ہوتا ہے بھاگ آئے ادھر سے پاکستان کی طرف. اور ضیاء کی جو گورنمنٹ تھی، دے ویلکم دا مائیگرینٹس، انہوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اینڈ پرووائڈیڈ دیم فوڈ اینڈ شیلٹر، اور ان کو کھانا اور ان کو رہائش یعنی ان کو پناہ فراہم کی. شیلٹر پناہ کو کہہ سکتے ہیں. The people of Afghanistan started a resistance movement against the Soviet troops while Pakistan fully supported them. اچھا اب یہاں پہ نا تھوڑا سا میں ایک چیز یہاں پہ بتاؤں گا. اس کے اندر کچھ دو سنٹینسز میں نا لکھنے کے اندر غلطیاں ہیں. چلیں پہلے میں یہ بتا دوں اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں افغانستان کے جو لوگ تھے یعنی افغانی لوگ یا افغان جو لوگ تھے، انہوں نے سوویت جو ٹروپس تھے یا فوجی تھے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، اور پاکستان نے ان کو فلی سپورٹ کیا، یعنی پوری طرح ان کی امداد کی. آگے دیکھیں ود دا میگر سپورٹ فرام پاکستان. اگلے جملے میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ پاکستان کی بہت معمولی سی سپورٹ سے دا افغانز گیو اسٹف ریزسٹنس ٹو یو ایس ایس آر ٹروپس. افغان نے جناب جو افغانی تھے انہوں نے یہ سوویت جو ٹروپس تھے ان کو بہت ہی ہیوی، بہت ہی زوردار قسم کی مزاحمت دی. اب دیکھیں ایک طرف انہوں نے کہا فلی سپورٹڈ، دوسری طرف اس کا اپوننٹ ورڈ یا اپوزٹ لکھ دیا ہے میجر. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی معمولی سی سپورٹ. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ڈیفینیٹلی ورڈ غلط ہے. تو میں تو اپنی طرف سے اس پہ کوئی نہیں کرتا، حالانکہ میں کچھ چیزیں جانتا بھی ہوں لیکن میں نہیں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وچ ون از کریکٹ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ ایک طرف وہ لکھ رہے ہیں فلی سپورٹ کیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی بس معمولی سا سپورٹ کیا. بہرحال یہ دو بالکل اپوزٹ سینٹینسز ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کو رد کر رہے ہیں. چلیں جی. دا یو ایس واز observing this situation very carefully. اب امریکہ کی طرف آتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے یہاں پر ویسے پورا ورڈ لکھنا چاہیے یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیونکہ ایبریویشن پورا یہی بنتا ہے. بارہ یہاں پہ یو ایس لکھا ہوا ہے تو ہم اسی کو پڑھ لیتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس. سو یونائٹڈ اسٹیٹس واز observing. تو یہ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑی سی غلطی ہے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، پورا ورڈ یہ بنتا ہے یو ایس اے. تو جناب اس کو بھی خیر میں انڈر لائن کرتا ہوں کہ جناب یہ جو ہے انڈر لائن سوری کہہ رہا ہوں، سرکل کر دیتا ہوں، یہ یو ایس اے ورڈ ہے. چلیں
اٹ واز آبزرونگ دا سچویشن ویری کیئرفلی. وہ بہت باریک بینی سے جو ہے نا ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے کہ یو ایس کیوں دیکھ رہا تھا, یو ایس کا یو ایس ایس آر سے کیا پھڈا تھا, کیا اس کے ساتھ مسئلہ تھا, وہ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھیں یہ سینٹینس آپ نے یہاں سے بڑے ہی دھیان سے, آپ نے ویسے تو اب تک آپ ظاہر دھیان سے ہی سمجھ رہے ہیں, اور چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا آگے آنے کے لیے, کیونکہ ایک چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے تو پھر آپ بار بار اس کو سن بھی سکتے ہیں. اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم بوتھ یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر, یعنی دونوں امریکہ, اب یہاں اگین دیکھیں یو ایس لکھا ہوا ہے, یہ یو ایس اے ہے, اچھا جی, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ یو ایس ایس آر یعنی کہ یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک, یہ دونوں جو کنٹریز تھی نا دے ور سپر پاورز. اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ دو بڑی عالمی طاقتیں تھیں, یعنی ٹکر کی طاقتیں تھیں آپس میں, اینڈ ور بٹر اینیمیز آف ایچ ادر, اور مزے کی بات ہے دونوں ایک دوسرے کی دشمن بھی تھی, ایک بڑی خطرناک ایک دوسرے کی دشمن تھی. اب یہ سینٹینس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یو ایس ایس آر افغان کی جنگ میں پاکستان کی سپورٹ, اور پھر یو ایس کا اس میں کیا فائدہ ہوا. اب اس کو سمجھیے گا. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فاؤنڈ اٹ بیٹر اپرچونٹی ٹو ڈیمیج سوویت یونین. اس جو کنفلکٹ ہوا تھا نا یو ایس ایس آر کا, جو انہوں نے انویژن کیا افغانستان میں, پھر پاکستان نے سپورٹ کرنی شروع کی افغانستان کی, ان کے جو مائیگرنٹس تھے ان کو پناہ بھی دی, تو یو ایس اے نے یہ ایک اس سے فائدہ لیا کہ جناب اب موقع اچھا ہے تو ہم سوویت یونین کو تباہ کرتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ڈیمیج کا مطلب ہے یا نقصان پہنچانا. The USA approached to Zia's regime and promised to provide economic and military aid against their common enemy, USSR. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ضیاء کی جو رجیم تھی, جو حکومت تھی, اس کو اپروچ کیا یا اس سے تعلق بنایا, اس سے بات کی کہ جناب ہم آپ کو ہر طرح کی معاشی یعنی کہ اکنامک اور ملٹری یعنی فوجی مدد دیں گے, امداد دیں گے, ایڈ دیں گے, اور ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے کامن اینیمی جو ہے یو ایس ایس آر کے خلاف. کامن اینیمی کا مطلب یہ ہوا کہ یو ایس ایس آر پاکستان کا بھی دشمن ہو گیا, اور ڈیفینیٹلی امریکہ کا تو وہ تھا ہی. پاکستان وچ واز آلریڈی ہیلپنگ دا افغانس, پاکستان جو اس سے پہلے ہی افغانستان کی ہیلپ کر رہا تھا یا افغانی لوگوں کی, ریڈیلی اگریڈ, فوراً تیار ہو گیا. سو دا افغانس ود دا ہیلپ آف پاکستان, لہٰذا افغانستان کے جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی مدد سے, اگین دیکھ لیں یہ والا سینٹینس غور طلب ہے جی, پاکستان کی ہیلپ سے, اور اس کے پیچھے جو سپورٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی, دے گیو اسٹف ریزسٹنس ٹو یو ایس ایس آر. تو ان افغانیوں نے اس سوویت یونین کو یا سوویت ٹروپس کو بہت ہی سخت مزاحمت دی. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, میگر سپورٹ فرام پاکستان. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جملہ لکھ کے پھر یہ جملہ لکھ دیا انہوں نے. چلیں بہرحال اس کا آپ خود بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کیا غلطی ہے اس پورے پھر سینٹینس کی جو آپس میں ریلیشن ہے. آگے چلتے ہیں جی. آفٹر 10 years آف لانگ وار, 10 سال کی ایک طویل جنگ کے بعد, دا یو ایس ایس آر فائنلی سبڈیوڈ. یہ بڑا اہم ورڈ ہے جی, سبڈیوڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے زیر ہو جانا, شکست کھا جانا. تو جو سوویت جو ٹروپس تھے وہ شکست کھا گئے, اینڈ ابنڈنڈ افغانستان ان 1989. اور جناب انہوں نے افغانستان چھوڑ دیا, افغانستان چھوڑ کر بھاگ گئے. ابنڈنٹ مطلب وٹ ایور آپ جو بھی اس کو کہہ لیں یا سمجھ لیں, تھرو جنیوا کنونشن, جنیوا کنونشن کے تھرو. پاکستان پیڈ اے ہیوی پرائز فار اٹس انوالومنٹ ان افغان وار. اچھا جی, اب یہاں پر یہ دو جملے بھی سمجھنے والے ہیں کہ جو افغان وار میں پاکستان کی انوالومنٹ تھی, یعنی کہ جو پاکستان اس میں شریک ہوا, اس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی. پیڈ اے ہیوی پرائز فار ایئرس ٹو کم, آنے والے سالوں میں. اس کا مطلب ہوتا ہے آنے والے سالوں میں, یعنی ان فیوچر بات ہو رہی ہے. ان فیوچر کا مطلب ہے کہ وہ 89 کے بعد 90s اور پھر ارلی 2000 اور 2000 کے بعد. تو فار ایئرس ٹو کم پاکستان ہیڈ ٹو سفر دا بیڈ کانسیکوینسز. پاکستان نے بہت ہی برے جو ہے نا اس کے نتائج بھگتے, یعنی کانسیکوینسز کا مطلب ہوتا ہے نتائج, نتیجے کی جمع ہے, کانسیکوینس نتیجے کو کہتے ہیں. وچ انکلوڈیڈ دا فلو آف آرمز, جس میں کیا شامل تھا جی, ایک تو یہ جو ہتھیار تھے پاکستان میں آنا شروع ہوئے, یہ جو مطلب جنگی ساز و سامان, یعنی کہ یہ
پسٹلز اور گنز وغیرہ، اینڈ ڈیولپمنٹ آف ڈرگز، اور یہ پھر منشیات وغیرہ اور یہ جو انلیگل دوائیں ٹریڈ ان دا کنٹری، اور اس کی پھر باقاعدہ طور پہ پاکستان میں اسمگلنگ یا تجارت جو بھی ہوتی رہی، تو اس چیز سے پھر پاکستان بڑا بیڈلی ڈیمیج ہوا۔ سو جناب یہاں تک آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب تھوڑا سا نیچے کا جو اس کا پیراگراف ہے اس کے بھی کچھ لائنز کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے لیکچر کو بھی تمام کرتے ہیں جناب۔ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اب ذرا ادھر آتے ہیں کہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے جمہوریت، اور ریسٹوریشن کا مطلب ہوتا ہے بحال ہونا۔ تو جمہوریت کی بحالی کا یہ مطلب ہوا کہ جمہوریت کی بحالی کیسے ہوئی، کیا ہے جمہوریت کی بحالی، اور پھر اس کا یہ پورا ٹاپک ہے۔ خیر یہ تو ابھی جو جمہوریت والا جو ٹاپک ہے وہ آنے والا ہے، وہ یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوگا، ادھر سے ڈیموکریٹک ایرا 88 سے 99، یہ 11 سال کا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ ابھی فی الحال ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا لیکچر کو بھی ہم اینڈ کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق واز اگینسٹ دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم۔ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ سیاسی جو جماعتیں تھیں اور جمہوری نظام تھا اس کے وہ خلاف تھے۔ ہی کلیمڈ، ان کا یہ ماننا تھا یا ان کا یہ دعویٰ تھا دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف پولیٹیکل پارٹیز واز اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام۔ وہ یہ مانتے تھے کہ جو جمہوریت ہے یا جو یہ جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی، وہ یہ مانتے تھے کہ سیاسی جماعتوں کا جو قیام ہے یا جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جنرل ضیاء ریفرینڈ فرام ہولڈنگ الیکشنز فار مینی ایئرس۔ ریفرینڈ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنا یا نہ کرنا، یعنی کسی چیز سے ہاتھ کھینچ لینا۔ تو ضیاء الحق نے بہت سالوں تک الیکشن نہیں کروائے، بٹ بیکاز آف انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک پریشر، لیکن پھر ظاہر ہے بین الاقوامی اور پھر ڈومیسٹک پریشر کا مطلب ہوتا ہے ملک کے اندر سے بھی، یعنی ملکی پریشر، ملکی دباؤ کی وجہ سے ہی فائنلی ہیلڈ جنرل الیکشنز ان 1985۔ انہوں نے پھر عام انتخابات کروائے 1985 میں۔ however these were party less elections and the candidates contested elections in their individual capacity، یعنی پارٹی لیس، اب سمجھ لیں جی یہ ورڈ بڑا خاص ہے۔ however کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن تھے ان میں پارٹیز تو تھی ہی نہیں، یہ آپ ادھر پڑھ لیں، بیکاز جنرل ضیاء واز اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف پولیٹیکل پارٹیز، تو یہ سول کینڈیڈیٹس کے اوپر تھا، یعنی صرف امیدوار تھے، ان کو کہہ لیں آزاد امیدوار تھے، اور انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشنز کو، یعنی لڑے تھے الیکشن اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، یعنی اپنی ذاتی بل بوتے پر یا اپنی طاقت سے یا اپنے پیسہ لگا کے۔ مینی پیپل بلیو دیٹ ضیاء واز فرائٹنڈ، یعنی بہت سارے لوگ یہ مانتے تھے کہ ضیاء جو تھے وہ خوفزدہ تھے، دیٹ if political parties were allowed to contest elections، کہ اگر پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعتوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ الیکشن لڑیں، دا پاکستان پیپلز پارٹی وڈ کم انٹو پاور، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ طاقت میں آ جائے گی، یعنی حکومت میں آ جائے گی۔ آفٹر دا الیکشن دا نیشنل اسمبلی الیکٹڈ محمد خان جنیجو، الیکشنز کے بعد جو نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی تھی اس نے محمد خان جنیجو کو الیکٹ کیا یعنی چنا، ضیاء نومینی ایز دا پرائم منسٹر، بطور ایک وزیر اعظم کے، جو ضیاء کے نومینی تھے۔ نومینی کا مطلب ہوتا ہے نامزد کردہ، یعنی جس کو آپ نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے اس بندے کو نامزد کر دیا میں نے اپنی طرف سے، اس کو نومینیشن کہتے ہیں یا نام دے دینا۔ دا نیولی الیکٹڈ اسمبلی، جو نئی ابھی الیکٹ ہوئی تھی اسمبلی، ڈیمانڈیڈ ٹو لفٹ مارشل لا، اس نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب مارشل لا اٹھا دیا جائے، بیکاز دا سویلین گورنمنٹ اینڈ مارشل لا کوڈ ناٹ رن پیرلل، کیونکہ پھر یہ جو ایک سول حکومت ہے اور فوجی حکومت ہے یعنی مارشل لا کہہ لیں تو وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کوڈ ناٹ رن پیرلل، یعنی اب باہم مل کر نہیں چل سکتے۔ ضیاء واز ریڈی ٹو ریسٹور سویلین گورنمنٹ، ضیاء جو تھا وہ سویلین گورنمنٹ جو ہے نا ان کو ریسٹور یا بحال کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، آن دا کنڈیشن، ایک شرط پر، دیٹ دا پارلیمنٹ وڈ پاس دا 8th امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973، کہ جناب جو پارلیمنٹ ہے وہ 1973 کا جو آئین ہے اس میں 8ویں ترمیم، 8th امینڈمنٹ 8ویں ترمیم کو کہتے ہیں، اس کو وہ پاس کرے گی۔ دا پارلیمنٹ پاس دا 8th امینڈمنٹ، تو پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ 8ویں ترمیم پاس کر دی، اینڈ ضیاء لفٹڈ مارشل لا آن 30 دسمبر 1985، اور ضیاء نے جناب مارشل لا جو تھا وہ 30 دسمبر 1985 کو اٹھا لیا یا ختم کر دیا۔
The Eighth Amendment transferred many administrative powers of the Prime Minister into the office of the President. اب یہ جو 8ویں ترمیم تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے جو پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم تھا اس کی بہت ساری ایڈمنسٹریٹو پاور یعنی اس کے جو انتظامی حقوق تھے وہ اس نے صدر کو دے دیے، یعنی کہ آفس آف پریزیڈنٹ یا صدر کو اس نے دے دیے. آرٹیکل 58(2)(b) واز انسرٹیڈ. اچھا، آرٹیکل 58(2)(b) کا مطلب ہے کہ یہ ایک شک ہے 58(2)(b) جس کو ڈال دیا گیا، انسرٹ کر دیا گیا، شامل کر دیا گیا آئین کے اندر، which empowered the president to dissolve the national assembly، جس نے صدر کو یہ طاقت دی یا اس کو یہ اختیار دیا، امپاور کیا کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے. ڈیزالو کا مطلب ہوتا ہے تحلیل کرنا یعنی ختم کر دینا. and dismiss the prime minister upon his discretion، اور وہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم کو اپنے طور پر ختم کر سکتا ہے، ڈسمس کر سکتا ہے. ضیاء یوز دس پاور اگینسٹ جنیجو، ضیاء نے اپنی اس طاقت کو جنیجو کے خلاف استعمال کیا in 1988 1988 میں. dismissed his government because he participated in Geneva Convention without the consent of ضیاء، اور انہوں نے جنیجو کی حکومت ختم کر دی کیونکہ جنیجو نے یعنی محمد خان جنیجو نے جنیوا کنونشن میں ضیاء کی مشاورت یا ان کی اجازت کے بغیر شرکت کی تھی. ہی اناؤنس ٹو ہولڈ الیکشن ود ان 90 days، ضیاء نے 90 دن میں الیکشنز کروانے کا اعلان کیا. بٹ بیفور دا الیکشنز ور ہیلڈ، مگر اس سے پہلے کہ الیکشن ہوتے ضیاء ڈائیڈ ان این ایئر پلین کریش آن 17 اگست 1988. تو اس سے پہلے کہ وہ الیکشن ہوتے تو ضیاء کا انتقال ہو گیا ایک پلین کریش میں 17 اگست 1988 کو. جناب یہاں تک ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. پیج نمبر 37 پر ہم آ چکے ہیں، ڈیموکریٹک ایرا 1988 ٹو 1999. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پر کام کریں گے. اب تک کے اس تمام لیکچر میں کوئی بھی کوشچن یا کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.